السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہمارا جو سورہ بقرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور سب سے بڑی صورت ہے، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں کل ملا کر 286 آیتیں، جس میں سے ہم 83 آیتیں دیکھ چکے ہیں اور ابھی باقی آیتیں ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جو آیت نمبر پچھلا جو ہمارا ویڈیو تھا، اس میں ہم نے آیت نمبر 80 تا 83 دیکھا تھا، اور ان آیتوں میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے، تو ان سے چلنے والی جو نسلیں تھی، اس میں جو یہودی لوگ تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، تو ان کا ذکر آیت نمبر 80 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، یا ان کا یہ ماننا تھا کہ جو جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ، ان کو کچھ دنوں تک ہی چھوئیں گی، یا وہ کچھ دن ہی اس آگ میں رہیں گے، اور پھر ان کو اس سے نجات مل جائیں گی۔ یعنی جب بھی ان کو پیغمبر آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، یا جہنم کی آگ سے آگاہ کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ صرف کچھ دن چھوئے گی، مطلب ہم دوزخ میں صرف کچھ دن رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں ان سے پوچھا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا عہد کیا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ دن تمہیں دوزخ میں رکھنے کے بعد تمہیں نجات دے دے گا؟ اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے اور کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا، یا پھر تم کچھ ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 81 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ گنہگار ہے، یا اللہ نے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، یا جیسے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں، تو وہ جو گناہ ہوتے ہیں اور عذاب ہوتا ہے، وہ ان کو گھیر لیتا ہے، اور پھر وہ کا ٹھکانہ اللہ نے کہا کہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی پھر کبھی ان کو اس سے نجات نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 83 دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے ان سے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو ایسا کہا تھا کہ جو بھی مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرنا، یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد میں ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد اس عہد میں یہ بھی تھا کہ جو قریب یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، پھر جو یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، میٹھے بول بولنا، نیکی کا حکم دینا، اور گناہوں سے روکنا۔ پھر ان کو اس عہد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نماز قائم کرنا، اس کی پابندی کرنا، اور پھر جو ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ اس
عہد سے پھر گئے، اکثریت نے اس عہد کو توڑ دیا، اور کچھ ہی چند لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا یا اس پر عمل کیا، کیونکہ اللہ نے کہا وہ تھے ہی لوگ پھر جانے والے یا ان حکموں سے اعراض کرنے والے۔ پھر اس کے بعد اب ہم کو آج آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 دیکھنا ہے۔ تو آیت نمبر 84 جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ تفصیل دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت نمبر 84 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسانی جان کی حرمت اور ظلم کی ممانعت ہے، مطلب انسانی جان کی اہمیت اور اس کو مطلب قتل کرنے کتنا بڑا گناہ ہے، اور ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں جو قرآنی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، پھر اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی انہی میں کے لوگوں کو وہ کیا کرتے تھے، ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ عہد دراصل انسانی جان کی حفاظت کا ہے، اور یہ جو عہد ہے وہ دراصل انسان کی عزت اور امن کی حفاظت کا ہے۔ اب اس سے متعلق حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری نقل کی ہے۔ اب فرمایا گیا ہے اس کے بعد کہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ حقیر ہے، یعنی ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہے جتنی ایک مومن کی جان کی قیمت ہے۔ لیکن یہاں پر مومن بولے تو سچا مومن، ایمان والا مطلب سچا ایمان والا، آج کل ہم جیسا ایمان والا نہیں، جو آپ یعنی صحابہ تھے اور اس وقت کے جو لوگ تھے اس طرح کا مومن۔ تو یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف نے نقل کی ہے۔ پھر اس آیت سے متعلق جو صحابہ کرام کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں بھی عدل، انصاف اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ظلم سے لڑتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ اور آج کی دنیا سے اس آیت کا یہ ربط ہے کہ نفرت انگیز زبان، فرقہ وارانہ تشدد جو ہم کو آج ہر طرف ہمارے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایک بات اس سے یہ ملتی ہے ہم کو کہ لوگوں نے ظلم جو ہے اس کو حق کے نام پر جائز ٹھہرا لیا ہے، یعنی ظلم جب وہ کرتے ہیں تو وہ اپنا اس کو حق سمجھ کر یا وہ اس کو اپنا مطلب حق حاصل کر رہے ایسا بول کر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ آیت جو 84 ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین کا پہلا تقاضا انسان کی جان اور عزت کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 85 جو ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔
दूसरी तरफ बुत परस्तों के भी 2 कबीले थे, औस और खजरज। अब खुरेजा जो कबीला था, इसकी दोस्ती औस कबीले से थी और बनु नज़ीर की दोस्ती खजरज कबीले से थी। जब औस व खजरज में लड़ाई होती तो खुरेजा औस का साथ देते और बनु नज़ीर खजरज का साथ देते। नतीजा ये कि यहूदियों के दोनों कबीले बिला वास्ता एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते और इन लड़ाइयों में जहाँ औस और खजरज के आदमी मारे जाते, वहाँ खुरेजा और बनु नज़ीर के यहूदी भी कत्ल होते या अपने घरों से निकलने पर मजबूर होते। इस तरह अगरचे बनु नज़ीर और बनु खुरेजा दोनों कबीले यहूदी थे, मगर वो एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरे के कत्ल और खामा बर्बादी में हिस्सेदार होते थे। हाँ, अगर कोई यहूदी दुश्मन के हाथ कैदी हो जाता तो वो सब मिलकर इसका फिदिया अदा करते और इसे छुड़ा लेते, जिसकी वजह वो ये बयान करते थे कि हमें तौरात ने हुक्म दिया है कि अगर कोई यहूदी दुश्मन के कैद में चला जाए तो इसे छुड़ाए। कुरान करीम फरमाता है कि जिस तौरात ने ये हुक्म दिया है, इसी ने ये हुक्म भी तो दिया था कि न एक दूसरे को कत्ल करना, न एक दूसरे को घर से निकालना। इन अहकाम को तो तुमने छोड़ दिया और सिर्फ फिदिये के हुक्म पर अमल कर लिया। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जो यहूदी लोग थे, वो तौरात में जो अमल उनके मफाद के है, दुनियावी फ़ायदा उठाने के लिए, चंद रुपयों के लिए, ये जो आसान है अमल करने में, जिसमें मतलब कोई दुश्वारी नहीं है, कुर्बानी नहीं है, तो वो उस पर अमल कर लेते थे। और जो मतलब जिसमें दीन के लिए उनको कुर्बानी देना है या उस पर अमल करना बहुत दुश्वार है, तो वो उन हुक्मों को छोड़ दिया करते थे। और वो वजह ये बताते थे कि अल्लाह ताला ने ऐसा कहा है कि जिन हुक्मों पर आसानी से तुम अमल कर सकते हो कर लो, और जहाँ दुश्वारी तुम्हें महसूस हो तो तुम क्या करो, उन पर अमल नहीं भी किया तो चलेगा। क्योंकि वो लोग तौरात के हुक्मों में बदल करते थे, मिलावट करते थे, ये हम पहले भी देख चुके हैं, और हक को बातिल के साथ मिलाते थे और गड़बड़ करके और उसको बदल कर वो लोगों को बताते थे। अभी आयत नंबर 85 जो है, उसका मौजू ये है कि दीन को टुकड़ों में बदलना या दीन को टुकड़ों में बांटना। अब उसका कुरानी पैगाम, तुम अल्लाह के हुक्म का कुछ हिस्सा मानते हो और कुछ को छोड़ देते हो, यानी हर हुक्म पर अमल नहीं करते, पूरी तरह से दीन पर नहीं चलते, अपने मफाद या अपने फ़ायदे के लिए जो आसान है उसको मान लेते हो, और जिसमें दीन तुमसे कुर्बानी मांगता है या जो दुश्वार है अमल करने में हुक्म, या जिससे तुम्हारा कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं है, मफाद नहीं है, उसको तुम छोड़ देते हो और आखिरत में सख्त अजाब का सबब बनता है। मतलब इसमें कहा गया है कि तुम अल्लाह के हुक्म का कुछ हिस्सा मानते हो और कुछ को छोड़ देते हो, ये दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में सख्त अजाब का सबब बनता है। अब इससे मुतालिक हदीस नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो। मतलब हर अमल इंसान का जो है वो अल्लाह की मतलब भेजी हुई शरीयत के हिसाब से हो या अल्लाह के जो हुक्म है उसके हिसाब से हो। अब इस आयत से मुतालिक सहाबा का वाक़या, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हम इस्लाम को मुकम्मिल मानकर इज़्ज़त वाले बने, और जब इसमें कमी, हमने इस्लाम में कमी की तो हम जलील हो गए। अब इस आयत का आज की दुनिया से क्या रब्त है? तो आज हमको इबादत तो कबूल है, मतलब नमाजें हम अदा कर रहे हैं, रोज़े भी रख लेते हैं, हज भी की भी कोशिश करते हैं, ज़कात
بھی کچھ مقدار میں ادا کرتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر نماز ہے مگر اس کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ دین کو ذاتی فائدے کے مطابق استعمال کرتے ہیں ہم، مطلب جہاں پر ہم کو اپنا مفاد یا اپنا مطلب پورا کرنا ہے تو وہاں پر ہم دین کا کوئی حکم لا لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آیت 85 کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ جزوی اسلام جو ہے وہ اصلی اسلام نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلی جو اسلام ہے وہ کیا ہم سے چاہتا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 84 ہے تو اس کا بنیادی پیغام ہے انسانی جان کی حرمت، اور آج کا مسئلہ ہے تشدد اور نفرت۔ اور آیت نمبر 85 کا بنیادی پیغام ہے مکمل اطاعت، اللہ کی مکمل اطاعت، ہر حکم پر اطاعت، پوری طرح سے اطاعت۔ اور اس کا آج کا مسئلہ ہے کہ ہم چنندہ حکموں پر عمل کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں کہ کون سے حکم پر عمل کرنا ہے اور کون سے حکم کو چھوڑ دینا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اب اسلام انسانیت کو بچاتا ہے اور مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ جزوی دین نہ دنیا سنوارتا ہے نہ آخرت۔ اب ہم یہاں پر کچھ ایسی باتیں دیکھیں گے، جو کچھ ایسے الفاظ دیکھیں گے جو ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ ایسے الفاظ جو بار بار یہاں پر قرآن مجید میں بہت جگہ پر دہرائے گئے ہیں، اور اگر ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر قرآن مجید ہمیں تھوڑا کیوں نہیں ہوتا سمجھ میں آنے لگے گا، کیونکہ ہمارا بنانے کا مقصد بھی وہی ہے۔ تو اس کو آپ بھی اچھے سے سمجھیے، اور جن لوگوں کو یعنی جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں یعنی ویڈیوز کو ان کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملے تو اس کے لیے اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب یہاں پر جو الفاظ بار بار اس میں دہرائے گئے، اس میں وہ تو ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں، وہ مطلب اور، از مطلب جب، اخذنا۔ اب یہ اخذنا جو بنا ہے اس کا 3 حرفی جو ماضی کا مادہ ہے وہ ہے الف، خے اور زال، اخذا۔ اخذا مطلب کسی چیز کو سمجھنا یا لینا یا کہ کوئی چیز کو پانا، اس کو بولتے ہیں ہم اخذ کرنا جو بولتے ہیں ہم۔ اب اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہے اخذا، پھر اخذا مطلب پھر اس کے بعد یہ جو ہے مذکر واحد غائب کا صیغہ ہے، پھر اخذا، اخذو، پھر اخذت، اخذتا، اخذنا، پھر اخذتا، اخذتما، اخذتم، پھر اخذتی، اخذتما، اخذتنا، اور آخری جو ہے متکلم واحد ہے اخذتو اور اخذنا۔ تو یہ 14ویں نمبر کا صیغہ ہے آخری ماضی کا، اخذنا مطلب متکلم جمع، ہم نے لیا۔ اور جب ہم نے لیا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، میثاق حکم، کم مطلب تم سے، یعنی یہاں پر جو ہے حاضر جمع کو حکم مطلب بولا جا رہا ہے، مطلب بنی اسرائیل، تم سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لیا۔ کیا تھا وہ عہد؟ لا مطلب نہیں، تسفیکونا، تسفیکونا یہ مضارع کا فعل ہے، اور یہ 3 حرفی اس کا ماضی کا مادہ ہوگا سین، فا اور کاف، صفا کا۔ اب یہ صفا کا مطلب ہوتا ہے بہانا۔ تو
सफ़ा का बोले तो ये होगा मुज़क्कर गायब वाहिद, यानी बहाया उसे एक मर्द ने। फिर सफ़ा का बोले तो ये होगा मुज़क्कर तस्निया गायब का। और सफ़कू, फिर सफ़कत सफ़कता सफ़कना, फिर सफ़कता सफ़कतुमा सफ़कतुम, सफ़कती सफ़कतुमा सफ़कतुन्ना, और सफ़कतु सफ़कना। अब इसका जो मुज़ारे है वो होगा यस्फिकू, यस्फिकाने यस्फिकूना, फिर तस्फिकू तस्फिकाने यस्फिकना, फिर तस्फिकू तस्फिकाने तस्फिकूना, तस्फिकीना तस्फिकाने तस्फिकना, और अस्फिकू और नस्फिकू। तो यहाँ पर ये 90 नंबर का मुज़ारे का सेगा है, मतलब मुज़क्कर हाजिर जमा का सेगा है। ना तुम बहाओगे, मतलब अल्लाह ने ऐसा अहद लिया था बनी इसराइल से, दिमाअकुम, मतलब दिमाअकुम वला, हाँ, कुम मतलब तुम में से, दिमा मतलब खून। तो अल्लाह ने ऐसा लिया था उनसे कि तुम में से, तुम अपने में से तुम किसी का खून नहीं बहाओगे, किसी का कत्ल नहीं करोगे, कोई जान को नहीं ख़त्म करोगे। और वह मतलब, और ला मतलब ना, तुखरिजूना। अब ये ता पे पेश है, ये हमने देखा है पहले भी कि मुज़ारे का फ़ेल है, ये 4 हरफी है, क्योंकि यहाँ पर ता पर पेश है। इसका माजी का 4 हरफी मादा होगा अखरजा, और अखरजा का मतलब होता है निकालना, मतलब उसका होगा निकाला उसे एक मर्द ने, मतलब कोई किसी को घर से निकालना, या इस तरह से उसका मतलब होता है अखरजा। अखरजा, अखरजू, अखरजत, अखरजता, अखरजना, फिर अखरजता, अखरजतुमा, अखरजतुम, फिर अखरजती, अखरजतुमा, अखरजतुन्ना, और अखरजतु, अखरजना। अब इसका मुज़ारे होगा युखरिजू, मतलब वो एक मर्द निकाल रहा है, निकालेगा। युखरिजाने, वो 2 मर्द निकालेंगे। युखरिजूना, मतलब वो सब मर्द निकाल रहे हैं, निकालेंगे। फिर तुखरिजू, तुखरिजाने, युखरिजना, फिर तुखरिजू, तुखरिजाने, तुखरिजूना। तो ये तुखरिजूना जो है वो भी 90 नंबर का सिगा है मुज़ारे का, मतलब मुज़क्कर जमा हाजिर का। तो अल्लाह ने अहद लिया था कि ना तुम बहाओगे अपने में से किसी का खून, और ना तुम निकालोगे अपने पे से किसी को उनकी बस्तियों से। क्योंकि हमने अभी वो वाक़या देखा कि जो यहूदियों के 2 कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा, और जो बुत परस्त थे उनके भी 2 कबीले थे, औस और खजरज। तो हमने अभी देखा किस तरह से जो यहूदी का एक कबीला था, तो उनको बुत परस्तों का एक कबीला साथ देता था, और यहूदियों के दूसरे कबीले को बुत परस्त का दूसरा कबीला साथ देता था। और इस तरह से यहूदी के ही 2 कबीले एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते थे, दुश्मन बन जाते थे एक दूसरे के। तो यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है, अनफुसकुम, कुम मतलब तुम्हारे जानों को, मतलब तुम्हारे में से लोगों को तुम उनके बस्तियों से ना निकालो, ना उनका खून बहाओ। ऐसा पक्का अहद अल्लाह ने बनी इसराइल से लिया था। मीन मतलब से, ये हुर्फ जर है, ये हम देख चुके हैं, इसके ऊपर पूरा वीडियो। मीन मतलब फ्रॉम जिसको बोलते हैं, दियारी कुम, कुम मतलब तुम्हारी, और दियार दार, या उसका जमा होगा दियार मतलब बस्तियां। सुम्मा फिर अखरर तुम, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने इस अहद का इकरार किया, तुमने कहा कि हम इस अहद को नहीं तोड़ेंगे और इस पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा पहले ही बहुत बार ये लोगों ने किया, और फिर अल्लाह की नाफरमानी की और अहद को तोड़ा। तो ये इसका 3 हरफी मादा होगा, खाफ रा और रा, खरारा। और ये 4 हरफी माजी का फेल है अखररा, और अखरर तुम बोले तो ये 90 नंबर का सेगा है मुज़क्कर जमा हाजिर का। तुमने इकरार किया, वह मतलब और, अंतुम तुम, तशहदून। अब तशहदून जो है वो उसका 3 हरफी फेल का मादा होगा शीन हा
دو چشمی ہاں اور دال شاہدہ، یعنی اس کا مطلب ہوگا اب اس کے جو 3 صیغے ہیں ماضی کے، غائب کے، مذکر کے، مطلب واحد تثنیہ جمع، تو وہ ہوں گے شہادہ مطلب شہادت دی یا گواہی دی اس ایک مرد نے، پھر شہادہ مطلب گواہی دی یا اس ایک ان دو مطلب مردوں نے، یہ تثنیہ، اور شاہدو مطلب گواہی دی ان سب مردوں نے۔ پھر اس کے بعد جو مؤنث کے غائب کے 3 صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع، شہادت مطلب گواہی دی اس ایک عورت نے، شہادتا مطلب گواہی دی ان دو عورتوں نے، اور شہادنا گواہی دی ان سب عورتوں نے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہیں حاضر کے صیغے، جس میں پہلے مذکر کے 3 صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع، شہادتا مطلب تو نے گواہی دی، ایک مرد کو کہہ رہے ہیں ہم، حاضر جو ہے۔ پھر شہادتما مطلب 2 مردوں کو ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں نے گواہی دی، اور شہادتم مطلب ہم 2 سے زیادہ مردوں کو جو حاضر ہیں ہم کہہ رہے ہیں تم سب نے گواہی دی۔ پھر شہادتی مطلب حاضر کے مؤنث کے صیغے شروع ہو رہے واحد تثنیہ جمع کے 3 صیغے، شہادتی مطلب ایک عورت کو ہم کہہ رہے تو نے گواہی دی، شہادتما مطلب 2 عورتوں کو تم دونوں نے گواہی دی، اور شہادتنا مطلب 2 سے زیادہ عورتوں کو تم سب نے گواہی دی، حاضر جو ہے۔ اور پھر متکلم واحد ہوگا، شہدتو مطلب میں نے گواہی دی، یعنی متکلم واحد، اور شہدنا مطلب متکلم تثنیہ جمع، یعنی ہم نے گواہی دی۔ اس کے بعد مضارع ہے یہ، تو اس کا مضارع ہوگا یشہدو۔ اب اس میں بھی 14 صیغے ہوں گے، پہلے 3 جو ہے غائب کے ہوں گے مذکر کے واحد تثنیہ جمع، یشہدو وہ ایک مرد گواہی دے رہا ہے یا دے گا، یشہدانے وہ 2 مرد گواہی دے رہے یا دیں گے، یشہدونا مطلب وہ سب مرد گواہی دے رہے یا دیں گے۔ پھر تشہدو، اب مؤنث کے 3 صیغے غائب کے واحد تثنیہ جمع، تشہدو مطلب وہ ایک عورت گواہی دے رہی ہے دیں گی، تشہدانے مطلب وہ 2 عورتیں گواہی دے رہی ہے دیں گی، اور یشہدنا مطلب وہ سب عورتیں گواہی دے رہی ہے دیں گی۔ اب شروع ہوں گے حاضر کے 6 صیغے، جس میں سے پہلے 3 مذکر کے ہوں گے واحد تثنیہ جمع، تشہدو مطلب ایک مرد کو کہہ رہے ہیں ہم تو گواہی دے رہا ہے یا دیں گا، پھر 2 مردوں کو ہم کہیں گے تشہدانے تم دونوں گواہی دے رہے ہو دیں گے، اور جو 90 نمبر کا صیغہ ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے تشہدونا، مطلب 2 سے زیادہ حاضر مرد کو ہم کہہ رہے ہیں تم سب گواہی دے رہے ہو یا دو گے۔ پھر آگے حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع، تشہدینا مطلب ایک عورت جو حاضر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو گواہی دے رہی ہے دیں گی، تشہدانے تم دونوں گواہی دے رہے ہو دوں گے مطلب عورتیں، اور پھر تشہدنا مطلب جمع تم سب عورتیں جو حاضر ہیں ان کو کہہ رہے گواہی دے رہے ہو دوں گے 2 سے زیادہ۔ پھر متکلم کا واحد کا ہوگا اشہدو، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں یا دوں گا، اور متکلم تثنیہ جمع ہوگا نشہدو مطلب ہم گواہی دے رہے یا دیں گے۔ اس طرح سے یہ فعل جو ہے تو جو اذان دی جاتی ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے کا مطلب، اور اقامت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے تو کلمہ جو ہے پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ اس میں بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اب سما مطلب پھر اس کے بعد انتم مطلب تم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس عہد کو ماننے کے بعد تم نے کیا کیا، توڑ دیا۔ کس طرح سے توڑا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تختلون، اب یہ تختلون جو ہے وہ بھی 90 نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا، حاضر مذکر جمع کا، اس کا ماضی کا 3 حرفی فعل ہوگا، خاتلہ مطلب خاف تا اور لام، پھر خاتلہ خاتلو خاتلت خاتلتا خاتلنا، پھر خاتلتا خاتلتما خاتلتم خاتلتی خاتلتما خاتلتنا، اور خاتلتو خاتلنا۔ اس کا مضارع ہوگا تختلو، معاف کرنا،
اس کا مضارع جو ہے وہ ہوگا یقتلو، یقتلان یقتلونا. پھر تقتلو تقتلان یقتلنا، اور تقتلو تقتلان تقتلونا. یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے کہ وہ لوگوں نے کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے. یعنی جو اللہ نے جو ان کو منع کیا تھا انسانی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے وہ عہد کو توڑ دیا. تو تقتلونا، پھر تقتلینا تقتلانے تقتلنا، اور اقتلو اور نقتلو. اس کے بعد یہ انفسکم مطلب کم مطلب تم، تمہاری ہی جانوں کو. وہ مطلب اور تخرجونا. ابھی تخرجونا ہم یہاں دیکھ چکے ہیں. تخرجونا پورا وہی فعل یہاں پر آیا ہے. فریقاً، ایک فریق کو، منکم مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان میں جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، تو ایک کو جو اوس قبیلے کا ساتھ مل جاتا تھا، ایک کو خزرج کا. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان میں سے ہی کچھ لوگوں کو کیا کرتے تھے، وہ ایک فریق کو ان میں سے ان کے گھروں سے یا وطن سے نکال دیتے تھے، جو انہیں منع کیا گیا تھا اس عہد میں. من مطلب سے دیارہم، یہ دیارہم دیکھ چکے ہم. دیاری کم تھا، اور یہ دیارہم مطلب ان کے وطن سے، یہاں پر بستیوں سے، مطلب یہاں تھا دیاری کم تمہاری بستیوں سے. تظاہرونا یعنی تم کیا کرتے ہو، ان کے اوپر حملہ کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو. یہ ظاہرہ جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے. زوئے، ہاں اور را. معاف کرنا، تظاہرہ فعل ہے یہ ماضی کا 4 حرفی، اور اس کا 90 نمبر کا صیغہ ہے یہ. تظاہرہ تظاہرو، تظاہرت تظاہرتا تظاہرنا. ہر تما تظاہرونا علیہم، ان پر. علی مطلب پر، یہ حرف جر ہے. ہم مطلب ان. بالاسمی، اسم مطلب یہ گناہ. وہ مطلب اور العدوان مطلب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عہد کو توڑ کر سرکشی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور گناہ کرتے تھے. مطلب اس عہد کی نافرمانی کرتے تھے، اور ان میں سے ہی کچھ لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، اور جو ہے تو ان کو ان کے بستیوں سے اور وطن سے نکال بھی باہر کرتے تھے. وہ مطلب اور ان مطلب اگر. یاتو کو مطلب اس کا ماضی ہوگا آتا، اور یاتی مضارع ہوگا. یاتو کم یہ 3 نمبر کا مضارع کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب. اور جب آئے تمہارے پاس اسارا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ جو یہودی قبیلے تھے ان کے پاس کوئی قیدی آتے، اسارا یعنی اسیر جو ہے قیدی، اس کا جمع ہے یہ اسارا. تو